بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج یکم ذی القعدہ 1442 ہجری ہے اور کریمہ اہل بیت سلام جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت جو بروز اول ذی القعدہ 173 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اس پرمسرت موقع پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور تمام محبان اہل بیت بالخصوص چہارد معصومین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں۔ عشرہ کرامت ولادت باسعادت یکم ذی القعدہ شہزادی معصومہ کم سلام اللہ علیہا تا 11 ذی القعدہ امام علی رضا علیہ السلام۔ خدایا عشرہ کرامت کے صدقے تمام انسانیت پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، بیماروں کو امام رؤوف علیہ السلام کے طفیل شفا عطا فرما، بے گناہ اسیران کو رہائی عطا فرما۔ آپ کے جد امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو شفیع روز جزا کہا ہے۔ یا شفیع، یا طاہرہ، یا معصومہ، یا اخت الرضا علیہ السلام، ہم گناہ گاروں کی شفاعت اور سفارش فرمائیں۔ آپ کو اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کا واسطہ۔ مقام و منزلت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کو معصومہ کا لقب خود حضرت امام رضا علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ امام رضا علیہ السلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، جس نے شہر قم میں معصومہ کی زیارت کی اس نے ہماری زیارت کی۔ امام معصوم کی جانب سے حضرت کو یہ لقب ملنا آپ کی شان و منزلت کی بہترین دلیل ہے۔ امام رضا علیہ السلام ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں، جو میری زیارت کو نہ آ سکے وہ شہر رے میں میرے بھائی یا شہر قم میں میری بہن کی زیارت کرے اور اس سے میری زیارت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا دوسرا لقب کریمہ لقب کی دلیل ایک عظیم المرتبت عالم کا خواب ہے، اور وہ خواب اس طرح منقول ہے۔ آیت اللہ عظمیٰ شہاب الدین مارشی نجفی کے والد آیت اللہ محمود مارشی کو یہ اشتیاق تھا کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی قبر کی جگہ معلوم کریں۔ آپ نے ایک عمل کیا اور 40 شب عمل تمام ہونے کے بعد آپ عالم خواب میں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہا سے متوسل ہو۔ انہوں نے یہ سوچا کہ کریمہ اہل بیت علیہ السلام سے مراد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس لیے عرض کیا، مولا میں آپ پر قربان جاؤں، میں نے یہ عمل اسی لیے انجام دیا ہے تاکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میری مراد حضرت معصومہ کم کی قبر کی زیارت ہے۔ پھر امام نے فرمایا، خداوند عالم کے علم میں مصلحت یہی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مخفی رہے، لہٰذا معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی قبر کو قبر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تجلی گاہ قرار دیا گیا ہے۔ اس خواب کے بعد آیت اللہ مرشی نے فوراً قم کے لیے سامان سفر آمادہ کیا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نجف ترک کر کے قم کی جانب چل پڑے۔ آج کی ویڈیو میں معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی مختصر سوانح حیات کے بارے میں تذکرہ کروں گی۔ اول ذی القعدہ یوم ولادت باسعادت حضرت سیدہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا یوم دختر کے طور پر منایا جاتا ہے۔
آپ سب کو مبارک ہو۔ مختصر سوانح حیات حضرت فاطمہ معصومہ کہ جو بر صغیر میں معصومہ کم کے نام سے مشہور ہیں، امام ہفتم حضرت موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ آپ کی ولادت 1 ذیقعدہ سن 173 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ کم سنی کے عالم میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس وقت سے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے بھائی امام رضا علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سلام اللہ علیہ اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ امام رضا علیہ السلام کی مدینہ سے خراسان ہجرت کے بعد آپ سلام اللہ علیہ نے بھی فیصلہ کیا کہ مدینہ سے ہجرت کر کے اپنے بھائی کے پاس خراسان جائیں۔ سفر کے دوران آپ سلام اللہ علیہ نے بے انتہا مصیبتیں اٹھائیں، لیکن اپنے بھائی سے نہ مل سکی اور خراسان پہنچنے سے پہلے ہی زہر دیے جانے کی بنا پر شہر قم میں 28 سال کی عمر میں سن 201 میں آپ کی شہادت ہوئی۔ قم میں آپ کا روزہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ موالیان اہل بیت علیہم السلام کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے شباہتیں، نام اور لقب۔ حضرت معصومہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور جناب سیدہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ جناب سیدہ کونین بھی معصوم ہے اور حضرت معصومہ کا لقب بھی معصومہ سے نوازا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے قم میں معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اگرچہ عصمت کے مراتب ہیں اور فقط 4 معصومین علیہم السلام عصمت کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہیں، لیکن امام معصوم علیہ السلام کی اس حدیث سے علماء یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جناب فاطمہ معصومہ ہیں، شفیع روز محشر، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مہر امت رسول کے گناہ گاروں کی شفاعت ہے۔ لہٰذا جس طرح سے بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بہت وسیع شفاعت کا اختیار رکھتی ہیں، اسی طرح جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ بھی وسیع شفاعت کی مالکہ ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جان لو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 3 قم کی طرف ہیں۔ قم میں ہماری نسل میں سے ایک خاتون دفن کی جائیں گی جن کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہوگا۔ ان کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ معصوم کبھی بھی مبالغہ یا احساسات کے بہاؤ میں کوئی بات نہیں کہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا کہ اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے، یعنی میں اللہ کا رسول آپ پر قربان جاؤں، اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے بھی فرمایا کہ اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ پر قربان ہو جائیں۔ جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا روضہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قبر کی تجلی گاہ ہے۔ مصلحت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مخفی رہے، لیکن مومنین کو ان کی قبر کی زیارت سے محروم نہیں رکھا، اس لیے بعض قرائن کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کا روضہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی تجلی گاہ ہے۔ جناب معصومہ کی زیارت کے آداب۔ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے آداب میں تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا پڑھنا، یا وہ مشہور واقعہ کہ جس میں آیت اللہ سید محمود مارشی سے خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی اگر تم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو جا کر جناب فاطمہ معصومہ کی قم میں زیارت کرو۔ حصار ولایت۔
جس طرح سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ولایت کے حصار میں زندگی بسر کی، جس کی بہترین مثال روز مباہلہ ہو سکتی ہے، اسی طرح جناب معصومہ کی زیارت نامہ میں وارد ہوا ہے۔ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ۔ سلام ہو آپ پہ اے ولی اللہ کی بیٹی، اے ولی اللہ کی بہن، اے ولی اللہ کی پھوپھی۔ ان کلمات میں بھی حصار ولایت نظر آتا ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام نے جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے لیے زیارت میں بیان کیا ہے۔ ان شباہتوں کے علاوہ بھی کئی اور شباہتیں ہیں کہ جن کا ذکر اس تحریر کی وسعت سے ممکن نہیں۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، آج کی ویڈیو کچھ طویل ہے، لیکن میں نے چاہا کہ جناب فاطمہ معصومہ کم کی مختصر حالات زندگی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ پروردگار عالم تمام کنیزان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شفاعت نصیب کرے، اہل بیت علیہم السلام کی، اور بی بی فاطمہ معصومہ کم جو شفیع روز جزا ہیں۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔